مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10 دن ہو گئے تھے۔ کیا غضب کی چیز تھی! اس کا نام بلبل تھا۔ جو وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب تماشائی بہنے محو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا اس سے ضرور ملوں گا۔ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہ تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی، معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا اور وہ کوٹھے کی بالکونی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازے کے تھوڑا قریب ہوا۔ میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو پیسے نہیں دے رہی تھی۔ آخر میں غصے میں بلبل کو آگے دن ٹائم پر آنے کا کہہ کر نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یہ جان کے میرے اندر کی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا اور اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اسی کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دوبارہ پوچھنے پر وہ بولی میری ماں مر گئی۔ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی۔ اس کے جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا، مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا اور حیرت سے اس نے پوچھا، خفن دفن کے لیے پیسے نہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نہیں کہ آج نائکا پیسے نہیں دے رہی، کہتی ہے بہت مندہ ہے، تماشبین کوٹھے پر نہیں آتے اور جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ نہیں لوٹاتے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے خفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا بول کے وہ باہر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے لیے خفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی باہر نکالتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑی، سارے راستے وہ خاموش روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ ایک کمرے کا گھر تھا، صحن کے بیچ میں چارپائی اور اس کی ماں کی لاش اور ایک میلے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب کی روشنی اور وہاں بسنے والوں گھر کی حالت چیخ چیخ کر غربت بول رہی تھی۔ چارپائی کے پاس 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کی گود میں 8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے دیتے ہوئے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ بلبل نے بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور اس کی چھاتی سے اس طرح لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی اور مجھے جو ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی سی کرسی اٹھا لائی۔
جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہاں سے شروع کروں؟ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ آخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ سی رہی، شاید بتانا نہیں چاہتی تھی۔ افشاں میرا نام دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا۔ بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا بھائی کوئی نہیں؟ اس نے خاموشی سے نہیں سر ہلایا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ اس نے مجھے ناچنے گانے والی تو تم نہیں لگتی ہو۔ وہ اب نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہ تھا، ایک بیمار ماں اور ایک بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور جاب نہیں ملی تو یہ راستہ اختیار کیا۔ کچھ عرصے میں ناچنا گانا سیکھا، پھر اس کوٹھے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرانے کے لیے روزانہ 200 روپے دیتی ہے، اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کھانا جو گھر لا کر اپنی ماں کو کھلاتی ہوں، خود بھی کھاتی ہوں۔ محلے میں کسی کو پتہ نہیں۔ ایک بھرم قائم ہے سیٹھ جی۔ ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کوٹھے پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ اقدام اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی میں تو سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں، پھر وہ دنستی چلی جاتی ہیں، پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے آنا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ جی، مجھے ان روپیوں کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ اس نوٹوں کے بدلے میں سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی، میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پست کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں نے جس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی کہ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا، وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کہانی ابھی جاری ہے، دوسری قسط میں آپ کو بتائیں گے آگے کیا ہوا۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اردو ڈائری 1 کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔